جیسے ہمارے استاد کہتے ہیں رفع الدین نماز کا حسن ہے، رفع الدین لازمی کرنا چاہیے. کیا ہوگا آپ کو پتا ہے جادوگروں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جادوگروں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. یہ ہمارے سنی بھائی کا کوشچن ہے، یہ میں نے ان کی باقاعدہ پروفائل ویو کی تھی اور اس کو وہ کرا تھا کہ سنی بھائی کا کوشچن ہے. اہل تشیع کا ہوتا تو وہ کبھی کوشچن نہیں کرتا کیونکہ اس کی ہم سے زیادہ پکڑ تھی اس بات پہ. جب آپ یہ ساری آلے جوڑتے ہیں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت ابراہیم تک آل جاتی ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم کی آگے حضرت نوح تک جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ ان ریفرنسز کو اپنے باباؤں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں جو واضح نہیں ہے. غیب از سم تھنگ امیجنری. تو بھائی یہ تو اپنے لفظ سے اور سننے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیب کا علم تو وہ ہے ہی اللہ کے پاس. یہ اجتماعی دعا کی بھی ایک بدعت بنا دی گئی ہے. مطلب آپ بریلویوں کے کانسیپٹ سے وہ دیکھو گے نا تو اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ کو اس بات پہ ٹوک دیتے ہیں نا کہ ان کہانیوں کو ایڈیٹنگ کر کے یا ان کہانیوں کو موڑ توڑ کے بابا اور بزرگوں کے ساتھ بناتے ہیں. اصل میں جو صحابہ کرام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ اسی وقت دعائیں کرتے تھے. نماز کے بعد دعا کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب تم کسی ایک بندے کو یا کسی ایک پرسنالٹی کو اتنا آئیڈیلائز کر رہے ہو تو تم ان کی ایک بات ہی نہیں مانتے مین. اور نماز دین کا ایک مین پلر ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پہلے تو معذرت ہے، کافی عرصے سے ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا سکے. کافی ٹاپکس ہمارے پاس اکٹھے ہوئے ہیں لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے لاسٹ ٹائم بھی میں نے معذرت کی تھی. ہم ویڈیو بناتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. کافی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ بھائی آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں، تو معذرت ہے ان لوگوں سے ساروں سے. پھر ایک دفعہ کوشش کریں گے انشاءاللہ ریگولر ویڈیوز ڈالنے کی جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. خیر اللہ آسانیاں کرے ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی. یہ پہلا سیشن ہے جو ہم کیو اینڈ اے کا کرنے لگے ہیں، کوشچن اینڈ آنسرز کا، کیونکہ کافی لوگوں نے کافی کوشچنز کرے تھے جس میں سے ابھی پہلے سیشن میں ہم کوئی لمیٹڈ کوشچنز کے آنسرز وہ کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشنز کوشچن اینڈ آنسرز کے بناتے رہیں گے جس میں ہم الگ الگ کوشچنز کے آنسرز دیتے رہیں گے. یہ جو آنسرز ہیں بھائی یہ ہماری اپنی آبزرویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس لیے بات کو کلیئر کر دوں کہ یہ آنسرز ہماری اپنی آبزرویشن اور اپنی نالج کے لحاظ سے ہیں. اس کو آپ بالکل بھی وہ نہ کیا جائے یا یہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے یا کسی پہ، اور ہم لگا بھی نہیں سکتے. خیر یا ہم کسی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. جو مجھے اپنے اس سے لگتا ہے، جتنا بھی تھوڑا بہت دین ہم نے پڑھا ہوا ہے یا جتنا اپنے استادوں سے سیکھا ہوا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے ان کوشچن آنسرز کے ہم اپنی نالج کے لحاظ سے وہ کریں گے. کیونکہ ہمارے ویورز ہمیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم سے کوشچنز کرے ہوں گے، آبویس ہے. تو ہم یہ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک سوال آیا انس بھائی کی طرف سے، عید کی نماز میں اور جنازے کی نماز میں ہم رفع الدین کرتے ہیں، ہم باقی نمازوں میں رفع الدین کیوں نہیں کرتے؟ کون نہیں کرتے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے. جو رفع الدین نہیں کرتے انہیں رفع الدین کرنا چاہیے. آپ لوگ جب ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں تو رفع الدین کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کافی بچے کرتے ہیں. تو رفع الدین تو بھائی میرے لحاظ سے، جیسے ہمارے استاد کہتے ہیں رفع الدین نماز کا حسن ہے، رفع الدین لازمی کرنا چاہیے. اگر تو آپ رفع الدین نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ پہلا اللہ اکبر کیوں کرتے ہیں بھائی؟ وہ بھی نہ کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں، پھر کامن سینس ہے. تو رفع الدین نماز میں ضروری ہے. اور یہ جو بات ہے کہ عید کی نماز میں اس میں کیوں کرتے ہیں، تو یہ تو پھر ان لوگوں سے آپ کوشچنس کریں گے کہ جو آپ کو منع کرتے ہیں رفع الدین کرنے سے. ہم تو منع نہیں کرتے. ہمارے لحاظ سے تو رفع الدین نماز کے ان فرائض میں سے ہے کہ شاید میرا ذاتی خیال یہ ہے، میں کوئی انہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے رفع الدین نہ ہو تو پھر وہ نماز پوری کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے میرے لحاظ سے. تو ایک اور ہم چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں بات صرف رفع الدین کی نہیں ہو رہی ہے. جہاں جہاں رفع الدین کا ذکر آیا ہے، جو سب سے آخری صحابی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے آخری صحابی کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے بھی جو رفع الدین کا طریقہ بتایا ہوا ہے، نماز کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس میں بھی رفع الدین کا ذکر آیا ہوا ہے. اگر تو آپ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں ان لوگوں سے وہ کریں گے تو جو ان کی کتاب ہے جس کو وہ لوگ بہت مانتے ہیں، کیا نام ہے کتاب کا؟ بنیۃ الطالبین کے اندر جو ان کے بابے کہہ لیں یا بزرگ کہہ لیں جنہیں وہ بہت مانتے ہیں، غوث پاک کو، تو خیر وہ عالم دین تو تھے ہیں، اور جو انہوں نے سروس دی ہیں وہ تو دی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کافی چیزوں کو بگاڑ دیا ان کے ساتھ کہانیاں باندھ کے. تو انہوں نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہوا نا اپنی کتاب میں، بھائی وہ بھی رفع الدین کے ساتھ ہے. لیکن آپ دیکھو بریلوی نہیں کرتے، پیج نمبر 19 کے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ، لیکن بریلوی نہیں کرتے، وہ منع کرتے باقاعدہ. اچھا اگر جب آپ بریلویوں سے یہ چیز پوچھو گے نا کہ وہ کیوں کرتے تھے، تو آپ تو ان کو فالو کرتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں وہ حنفی تھے. نہیں حنبلی تھے، سوری، ہم حنفی ہیں، وہ حنبلی تھے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ حنبلی. ارے تو بھائی جب تم کسی ایک بندے کو یا کسی ایک پرسنالٹی کو اتنا آئیڈیلائز کر رہے ہو تو تم ان کی ایک بات ہی نہیں مانتے مین. اور نماز دین کا ایک مین پلر ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو رفع الدین کرنا چاہیے. بار بار انس بھائی کا کوشچن تھا، تو میں نے بھی کتنی دفعہ ٹوکا ہے کہ کرا کرو.
اچھا ایک تو رفع الدین ہے, دوسرا بھی ہم ایک اور چیز ڈسکس کر رہے تھے, وہ تھا کیا کہتے ہیں اسے, جلسہ استراحہ. جلسہ استراحہ. اچھا مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو اس کی نالج ہے کہ نہیں ہے. جلسہ استراحہ بھی کرنا چاہیے, وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے نماز میں جتنا رفع الدین ہے. اب جلسہ استراحہ کیا ہوتا ہے وہ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو وہ ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا, ایک تو دونوں سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا اہل حدیث بیٹھتے ہیں, لیکن جو باقی ہمارے بھائی ہیں وہ لوگ نہیں بیٹھتے, تو وہ بیٹھتے ہیں, دو اس میں دعائیں کرتے ہیں. ایک جب آپ دونوں سجدے کر لیتے ہیں نا, جب آپ دونوں سجدے کر لیتے ہیں اور آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے دوبارہ اگلی رکعت کے لیے, تو اس وقت آپ کچھ سیکنڈ کچھ دیر بیٹھتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے جلسہ استراحہ. ٹھیک ہے, اس کو کرنا بہت ضروری ہے, وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے نماز میں جتنا رفع الدین ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن تھا کہ جلسے میں جو ہم دو سجدوں کے درمیان دعا کرتے ہیں اس کی بھی امپورٹنس ہے. بہت امپورٹنس ہے. اچھا میں آپ کو بڑا اچھا ایک کوشچن تھا, اچھا کوشچن سوری یہ اٹھا دیا گیا ہے. دعا جو ہے نا اصل میں وہ اسی وقت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہوا ہے نا, وہ اصل میں سجدوں کے درمیان قیام کرتے ہوئے اور سجدوں کے اندر ہے. آپ جلسہ ثلاثہ کے درمیان دونوں سجدے کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد جب آپ کر رہے ہیں, اصل میں جو صحابہ کرام تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے, یہ اسی وقت دعائیں کرتے تھے. نماز کے بعد دعا کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو دیکھا ہوگا کہ جو بریلوی ہیں وہ نماز کے بعد لازمی دعا کراتے ہیں, اہل حدیث نہیں کرواتے, تو ان کا موقف صحیح ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ ہر کسی کا کچھ موقف صحیح ہے, کچھ جگہ سے وہ چیزوں کو وہ کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو لازمی دعاؤں کے درمیان, سجدوں کے درمیان دعا کرا کریں, جلسہ ثلاثہ کرتے ہوئے بھی دعا کرا کریں. اچھا اب اس میں ایک اور بڑا اہم کوشچن اٹھتا ہے کہ وہ دعا کیا ہم اپنی زبان میں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھو نماز کا پروٹوکول تو یہی ہے کہ یار آپ وہ دعائیں کچھ جو بھی ہیں آپ کی وہ آپ یاد کریں, جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں. عربی زبان میرے لحاظ سے تو ہم سب کو سیکھنی چاہیے, میں بھی نئی کوشش کر رہا ہوں. انگلش سیکھ لی نا ہم نے, اپنا کاروبار چلانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, دنیا کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کے لیے سیکھی ہے نا ہم سب نے انگلش. عربی بھی سیکھو ساتھ, کوشش کرو, میں تو کر رہا ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو اوپر ورک آؤٹ کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, 5-6 مہینے میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ, ہو سکتا ہے جلدی سیکھ جائیں. نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے لیے تو دعا کر سکتا ہے نا بندہ. ہاں دعا مطلب نماز کے بعد دعا کرنے سے میں منع نہیں کر رہا یار, دعا تو جو مرضی کرو, لیکن ایک جو اجتماعی دعا کی بدعت بن گئی ہے نا کہ کرنا ہی کرنا, یہ بھی بدعت ہے. یہ اجتماعی دعا کی بھی ایک بدعت بنا دی گئی ہے. مطلب آپ بریلویوں کے کانسیپٹ سے وہ دیکھو گے نا, تو اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ کو اس بات پہ ٹوک دیتے ہیں, اس بات کو غلط سمجھتے ہیں. تو وہی والی بات ہے, کسی بھی چیز کو آپ فرضی طور کے اوپر دین کے اندر شامل کرنا شروع کر دو گے, وہ سب بدعتوں کے اندر جائے گی, یہ بھی بدعتوں میں چلی جائے گی. اپنی دعا کرنا میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جس سے آپ جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو دعا اپنے لیے کریں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اجتماعی دعا کرانا یہ ایک نیا شروع کر دیا گیا تھا انہوں نے, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور جو بات ایک پہلا والا کوشچن تھا دونوں سجدوں کے درمیان, بھائی وہ لازمی کرا کریں. اس کے اندر کافی جو بتایا, اچھا جو دعا ریکارڈ ہوئی ہے اس کے اندر ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدینی وارزقنی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہوتے تھے دعا. اور اس کے اندر اچھا ایک جگہ پہ یہ 5 وہ آئی ہوئی ہیں چیزیں, ایک اور اس میں اندر 8 چیزیں آئی ہوئی ہیں, تو مطلب وہ آپ لوگ پڑھ لیں, یاد کر لیں اور وہ پڑھا کریں. میں پڑھتا ہوں, آپ لوگوں نے نوٹ کرا ہوگا, میں دونوں سجدوں کے درمیان ویٹ کرتا ہوں, تو میں تو پڑھتا ہوں بھائی لازمی. اور اسی طریقے سے رفع الدین بھی کرتے ہیں, تو آپ لوگ بھی کرا کرو. جو نہیں کرتے ہیں انہیں سے سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور لازمی کرنا چاہیے میرے لحاظ سے. تو ہمارا اگلا سوال ہے طاہا بھائی کی طرف سے, کیا غیب کا علم صرف اللہ کے ہی پاس ہے؟ غیب کا علم, اچھا غیب کے علم کا لفظی معنی ہے, غیب کے علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیب کا علم, غیب کیا ہے؟ جو واضح نہیں ہے. غیب از سم تھنگ امیجنری. تو بھائی یہ تو اپنے لفظ سے اور سننے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیب کا علم تو وہ ہے ہی اللہ کے پاس, تو وہ تو اپنے لفظوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیب کا علم ہے, یہ وہ علم ہے جو کسی کے سامنے واضح نہیں ہے, اور یہ اسی کے پاس ہوگا جو سب کے سامنے واضح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہر جگہ موجود بھی ہے, اور اگر آپ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ ہر جگہ موجود ہے. جو نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کس کو عبادت کرتے ہو, یا نعوذ باللہ وہ تو شرک ہے, اس میں بات چلی جاتی ہے. تو غیب کا علم ہے ہی اللہ کے پاس. اب جو یہ دنیاوی چیزوں کو اس سے جوڑتے ہیں, اس کے اندر یہ جو ایگزامپلز دیتے ہیں نا, جو ہمارے مولوی طبقہ کہہ لیں یا آپ کو جو ہمارے عالم طبقہ کہہ لیں, وہ لوگ جو ریفرنسز دیتے ہیں نا آپ کو غیب کے علم کے لیے, اس کے لیے بھائی وہ اصل میں میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے, وہ جو غیب کا علم نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا ہے نا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے تک خود دیتے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ آپ کہہ لیں ایک معجزہ دیا ہوا تھا یا وہ دیا ہوا تھا. یہ لوگ ان ریفرنسز کو اپنے باباؤں کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. میری جتنی انفارمیشن ہے, نالج ہے, اس لحاظ سے, اور حق بات ہے, یہ حق سچ بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دروازہ تھے دنیا میں
غیب کا علم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیب کا علم کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہوا. اب غیب کا علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی کلیم کرتا ہے, کہتا ہے, تو وہ قصے کہانیاں بناتے ہیں خود سے اور اسے جوڑتے ہیں نبیوں کے ساتھ. یہ بات میری اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جو باباؤں کے قصے سناتے ہیں نا آپ کو, بزرگوں کے قصے سناتے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھ کے وہاں دیکھ لیتے تھے, وہ مشرق میں ہوتے تھے تو وہ مغرب میں پہنچ جاتے تھے. یہ نبیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معجزات کیے ہوئے نا, کہ ان کہانیوں کو ایڈیٹنگ کر کے یا ان کہانیوں کو موڑ توڑ کے بابا اور بزرگوں کے ساتھ بناتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دروازے تھے غیب کے علم کا. ان کے بعد غیب کا علم ختم ہو چکا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کالا علم بھی کوئی چیز شے نہیں ہے. یار میرے لحاظ سے کالا علم بھی ختم ہو گیا. کالا علم, کالا جادو کہتے ہیں اس کو. کالا علم نہیں ہے, اس کی نالج کو کالا علم کا نام دے دیا گیا ہے. وہ کالا جادو کا کانسیپٹ ہے. اسلام کی روح سے اگر آپ دیکھیں, میری اپنی آبزرویشن اور نالج کے لحاظ سے جتنا میں نے پڑھا اور سمجھا ہے, آپ کو پتا ہے آیت الکرسی کب اتری تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اٹیمپٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ سے یہ تو پتا ہے نا ساروں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو کا اٹیمپٹ ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری 3 کل, سورہ اخلاص, سورہ ناس, قل اعوذ برب الناس, سورہ فلق اور آیت الکرسی, یہ 4 چیزیں تحفے میں دے کے اس چیپٹر کو کلوز کر دی. گھر سے نکلتے ہوئے یہ 3 صورتیں اور آیت الکرسی, مطلب یہ 4 صورتیں آپ پڑھ کے نکل رہے ہیں, آپ بھائی بری ہیں. سارے کالے جادو سے بری ہیں, آپ اللہ کی حفاظت میں. کلیئر کٹ بات ہے. اس کو موڑنا توڑ کے لوگ جو سب کچھ کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ساری دنیاوی باتیں ہیں. یہ دنیاوی کا اس سے تعلق ہے. کوئی بھی انسان اتنی طاقت آج کل کے دور میں, 1400 سال پہلے میں نے آپ کو بتایا, یہ پورٹل کا میں بار بار اس لیے یوز کر رہا ہوں, یہ دروازہ یا یہ علم یا یہ طاقت یا یہ سپر پاور یا یہ معجزہ کہہ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے جو ہمارے پاس کانٹینٹ بھی ہے, انشاءاللہ اس میں میں آپ کو اس میں کافی ذکر کروں گا, تو آپ کو پھر وہ معجزات کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. لیکن غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے, 110%. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا, جو نبیوں کی میں بات کر رہا ہوں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی جو نبیوں کی میں پرانے, ان سے پہلے کی نبیوں کی جو میں بات کر رہا ہوں, ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان تک پیغام پہنچاتے تو وہ آگے آپ کو پیسے کرتے تھے. علم اللہ کے پاس ہی تھا, لیکن وہ دنیا میں غیب کا علم بھیجنے کا جو دروازہ ہے نا, وہ نبیوں پہ بند ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا تھا. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی پریڈکشن کی ہوئی تھی. مولا علی کے ساتھ کیا کیا ہوگا بتایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, امام حسن کے ساتھ کیا ہوگا, امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا, سب کچھ بتایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو سب پتا تھا. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم آ کے مجھ سے ملو گی. اس کا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سب سے پہلے کس کو کون پردہ کرے گا دنیا سے, کس کی وفات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, حضرت فاطمہ کی. تو وہ یہ غیب کے اندر, لیکن یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہوا تھا. کلیئر کٹ بات ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہی ہے. سیم اسی طریقے سے کالا جادو کا کانسیپٹ میرے لحاظ سے اس وقت ختم ہو گیا تھا, جس کا آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے جادوگروں کا ذکر قرآن میں بھی آیا, جادوگروں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرا تھا تو سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ یہ تو جادوگر ہے, یہ تو جادوگر ہے. تو سمجھ رہے اس بات کو. پھر وہ جادو کی اٹیمپٹ بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, لازمی اٹیمپٹ ہوئی تھی. یہ حق سچ بات ہے, اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ کو صحیح بخاری, مسلم, سنن ابی داؤد, ابن ماجہ, ہر جگہ ریفرنس ملتا ہے ان کے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 کل اور آیت الکرسی اس امت کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی کہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا, اپنی امت کو دیتا ہے. کلیئر. اگلا کوشچن. اگلا سوال ہے محمد بھائی کی طرف سے, کیا قبروں کی بدعتیں جائز ہیں؟ قبروں کی تو بہت سی بدعتیں ہیں یار. اب اس میں کون سی بدعت کا مینشن کروں گا. کوئی اسپیسیفکلی آپ کے ذہن میں کوشچن ہے تو وہ پوچھیں, یا میں اپنی نالج کے لحاظ سے بتاتا ہوں جو میں نے نوٹ کرا ہوا ہے. سب سے پہلے تو قبر پکی کرانا ایک بہت بڑی بدعت ہے, جو آپ کو پتا ہے قبر پکی نہیں کرانی چاہیے. کلیئر کٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کسی نے نوٹ کرا ہوا ہے کہ نہیں نوٹ کرا ہوا, کیا ہوا ہوگا لازمی. جب آپ دفنا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آخری پلیٹ ہوتی ہے نا, آخری پلیٹ ہوتی ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کے اوپر کلمہ لکھ دیتے ہیں. نوٹ کیا ہے کسی نے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی بدعت ہے, یہ بھی قبروں کی بدعت میں آتا ہے. تیسرا, ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹ کری ہوگی, وہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں اور وہ جب پوری قبر تیار ہو جاتی ہے کچی مٹی کے ساتھ اس میں انگلی لگاتے ہیں, اور پھر وہ انگلی لگا کے کچھ بہت پڑھتے ہیں. آپ ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے کہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں جو قبر میں جو آسانیاں پیدا کرے گی ان کے لیے, اور جو کوشچن اینڈ آنسرز ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو کیا چیٹنگ کرا رہے ہو؟
मतलब कॉमन सेंस की बात है, चीटिंग करा रहे हो अल्लाह ताला को बेवकूफ बनाने के चक्करों में, ये भी बिदअतों में आता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है कि कब्र के ऊपर टहनी लगाने का, क्योंकि वो ये रेफरेंस इसका बोला देते हैं जो मैंने शायद हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियोस में जिक्र करा हुआ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करام के साथ सफर में जा रहे थे, 2 कब्र पे अज़ाब हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डाल तोड़ के एक टहनी एक कब्र पे लगाई थी, एक टहनी एक कब्र पे लगाई थी और दुआ की थी उन लोगों के लिए। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि ये उसका रेफरेंस देते हैं कि तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो टहनी लगाने तक सही है, लेकिन अब उस टहनी की भी एक डेफिनेशन है। हुण इंज ना करो कि 2 बड़े बड़े दरख्त के बीच में एक पक्की कब्र कराई हुई है तुमने, उस 2 दरख्त की जगह पे 4 कब्रें बन सकती हैं, ठीक है। वो टहनी लगाने का जिक्र हुआ है, ठीक है, तो वो भी एक लिमिटेड उसके अंदर तक सही है। तो कब्रों की बड़ी बिद्दतें हैं कब्रों के पर। अच्छा, ये लोग कहते हैं कब्रों पर रोने से मना किया गया है, ये गलत बात है। कब्रों पर रोने से कभी मना नहीं किया गया, 110% कब्रों पर रोने से मना नहीं किया गया, ये बात अपने ज़हनों में बिठा लो। अब इनका रोना और जो एक नेचुरल रोना होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो रोने से मना कर रहे हैं ना आपको, वो सही मना कर रहे हैं। वो क्यों मना कर रहे हैं उसके आपको एग्जांपल देता हूं। रोने के अंदर भी ना आप जहालत में चले जाते हैं। दुख, खुशी, ताकत, पैसा, ये 4 चीजें ऐसी हैं जब आपके हाथ में हो या आप इसके अंदर इससे कंट्रोल हो रहे हो ना, आप आपस से बाहर हो जाते हैं। क्लियर कट बात है, दुख भी उनमें से एक है, ये बात क्लियर कट है। अब रोना होता है, एक होता है जो हमारे यहां रोना होता है, कब्र पे गिर रहे हैं, ये रोने से मना है। ज्यादा बेहो ना करो। एक कब्र जो है, कब्रिस्तान जो है, एक एहतरामन जगह इस लिहाज से, मतलब मैं उसको कब्र की पॉइंट ऑफ व्यू से एहतरामन जगह नहीं कह रहा, ये बात क्लियर कट है, इस बात को समझें। कब्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे एहतरामन जगह नहीं कह रहा, वरना तो फिर आप तो कहेंगे तो मजार के भी हक में नहीं। मैं एक सैड उससे वो कह रहा हूं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है कि जहां हमारे कितने लोग जाते हैं और अपना, लोग उसको कहते हैं आखिरी आरामगाह। मैं उसको आखिरी आरामगाह नहीं कहता भाई, मैं उसको कहता हूं पहला सफर। बात मेरी क्लियर कट याद कर रखें, ये भी अपने दिमागों में बिठा लें। ये भी कब्रों की बिद्दत में है, ये भी कब्र की बिद्दत में है। आखिरी आरामगाह नहीं, पहला सफर, पहला टेस्ट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका जो कब्र के पहले टेस्ट में वो हो गया ना, मतलब जो पहले कब्र के सवालों में आसानी पा गया, उसके लिए आसानी पहली टेस्ट है, पहली मंजिल है कब्र आपकी, आपके आखिरत के सफर तक के लिए। तो पहला टेस्ट है, उसे आखिरी आराम गाना बोलो भाई। तुम लोगों ने आखिरी आराम गाह से बोल के आवाम को दीन से दूर कर दिया। आखिरी आराम गाह नहीं है वो, तो पहला टेस्ट है, उसके लिए तैयारी कौन कर रहा है? इसीलिए पहला टेस्ट, मैं उसको ये कहता हूं। तो ये कुछ चीजें थी कब्र की बिद्दतों में। और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो? बच्चों को कब्र पे लेके जाते हैं और तस्वीरें उतार के उनकी दुआएं मांगते हुए नेट पे चढ़ा देते हैं। ये भी गलत है यार, ये तो बहुत ज्यादा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो, पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पे जाने से मना किया था, ये बात भी एक हद तक सही है और बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन फिर अपनी वालदा के तकरीबन को 40-42 साल के इंतकाल के बाद ना, जब आपकी वालदा की वफात हो गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुद्दत के 40-50 साल बाद अपनी वालदा की कब्र पे गए, बहुत रोए। इतना रोए कि उन्हें देख के सहाबा भी रोने लग गए, सहाबा कराम भी रोने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे जो हदीसों में आते हैं कि मैं तुम्हें पहले कब्रों पे आने से मना करता था, लेकिन अब मैं ही तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, कब्रों पे आया करो, तुम्हें मौत की याद दिलाती है। तो कब्रों पे जाना चाहिए, कब्रों पे जाने से मना नहीं है। रोने से भी मना नहीं है, क्योंकि अगर रोना मना होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रोते और उन्हें देख के सहाबा नहीं रोते। तो ये आपको वो रेफरेंस मिल जाता है कि रोने का बड़ा मसला नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए कब्रिस्तान में खड़े होकर, अगर होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नहीं रोते, अगर उन्हें इस चीज की वो होती, या वो बता देते फौरन से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस चीज को वो नहीं करा। बच्चों की और उसकी बात है यार, ये तो आप देखो, तुम सिर्फ कब्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। खाने का पे जा जाके उम्रे पे कम ध्यान होता है, वीडियोस पे ज्यादा ध्यान होता है। यार मेरी समझ से वो लोग बाहर हैं, मुझे नहीं समझ में आते। मतलब बुलावा है, केड़ा बुलावा है कि तुम लोगों को वहां जाके भी दुनिया की टेंशन लगी हुई है कि मैं दुनिया को दिखा दूं मैं पहुंच गया हूं, मैं स्टेटस में दिखा दूं कि मैं पहुंच गया हूं, मैं वीडियो में दिखा दूं कि मैं पहुंच गया हूं। तो अल्लाह का नाम लो यार। मतलब अगर मैं इंशाल्लाह सुभान व तआला, मैं अगर अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह, मेरी नियत है और अगर मेरा सफर लिखा हुआ है, तो अगर मैं जाता हूँ उम्रे पे, या अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो करता है हज पे जाते हैं उस पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई जहनी तौर के ऊपर इतना प्रिपेयर रहूंगा कि मैं पीछे की टेंशन ले रहूंगा। मेरा तो जाती ख्याल नहीं है। मैं शायद किसी और जोन में जा चुका हूँ वहां एंटर होते ही, मेरा तो जाती ख्याल है। तो ये जो तुम तस्वीरों की उसकी बात कर रहे हो, तो मैंने तो कब्र से मैंने उसको इसलिए रिलेट करा है कि वही बड़ा मुश्किल है भाई। तुम कब्र की बात कर रहे हो तो ऐसी जगहों पे जाके खाने काबा के सामने बाज आ रहे होते। मगर मैसेज कर सकते हैं ऐसे कि हम पहुंच गए हूं ऐसे? वो तो आप होटल में जाके करोगे ना। अब खाने काबा के सामने बैठ के भी तुम यहाँ चिट-चैट करके अपनी मैसेजिंग पर उस पर लगे हो, तो तब भी बेवकूफ हो। मतलब मुझे बात समझ में नहीं आ रही। आपको पता है दो चीजें ऐसी हैं कि जिसका आप कह लो बिला वजह की बात होता है। बिला वजह की बात समझ रहे हो? मतलब
کچھ نہیں کر رہے عبادت ہے. اس میں دو چیزیں, وہ پتہ کیا ہے؟ پہلی چیز حلال رزق کا مانا, حلال رزق کا مان نہیں, اس کے لیے تو آپ ایفرٹ پٹ کر رہے ہو نا, وداؤٹ ایفرٹ. حلال رزق بھائی میرے لحاظ سے بے شک کوئی عبادت ہے, لیکن سب سے ایفرٹ والا کام ہے اس وقت تو, آج کل کے دور میں. حلال کمانا مشکل ہے, ویسے کمانا بڑا آسان ہے, حلال کمانا مشکل ہے. دو چیزیں ہیں جس میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, کوئی ایفرٹ بھی نہیں پٹ کر رہے ہیں, اس کا ثواب ہے اور عبادت ہے وہ. اس میں پہلی چیز یہ ہے, آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ نہیں پڑھ رہے, آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ جتنی دیر تک خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں گے وہ عبادت ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پہ کس بیوقوف کو یاد رہے گا کہ وہ ہاں ہیلو کیسے ہو, یہ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں, کر لے گا یار, کون کرے گا یار. دوسرا, آپ اپنے ماں باپ کو مسکراہٹ سے دیکھ رہے ہیں اور ایک خوشی کے اظہار کے ساتھ ان کو مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ جب تک اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہیں گے آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. یہ پروٹوکول ماں باپ کو دیا گیا خانہ کعبہ کے بعد. تو ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں بھائی جان, بہت حقوق. اگلا سوال یہ ہے, ہماری ایک بہن کی طرف سے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو پیر بابوں کی طرف سے جو استخارے نکلواتے ہیں شادی سے پہلے, کیا یہ صحیح ہے؟ سوری میں کہیں اور چلا جاتا ہوں. پیر بابوں کا نام لیتے ہو نا تو فوراً سے ذہن میں انجینئر بھائی آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو. یار یہ اچھا, استخارے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جو یہ والا استخارہ ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو اسلام میں ہے, ٹھیک ہے. پہلے تو بات کلیئر کٹ بٹھا لیں ہم نے دماغوں میں. یہ وہ استخارہ, بھائی استخارہ یہ ہے ہی نہیں, یہ استخارہ ہے ہی نہیں, کلیئر کٹ بات. اس سے اس کوشچن سے دو چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جس کو میں تھوڑا الیبوریٹ کرتا ہوں. اگر تو استخارہ کرتے ہیں, اگر تو آپ استخارہ کرتے ہیں اور بقول ان کے جو استخارہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہنٹس دیتا ہے, تو پھر تو جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کری کہ جو اللہ تعالیٰ کا اور دنیا کا ایک پورٹل تھا یا جو ایک وہ تھا لنک تھا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا, تو وہ تو میری بات ہی وہاں غلط ہو جائے گی. پہلی بات, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خوابوں میں لوگوں کو ہنٹ دے رہے ہیں. اب اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں, خوابوں کی تعبیر بھی ہیں, وہ تو بے شک ہے. وہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو پاور ہی اس چیز کی تھی, ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ سوال کرتے ہیں اور اس پہ جواب آتا ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں. خوابوں کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں. 3 قسم کے خواب آتے ہیں. ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, دوسرا جو شیطان کی طرف سے آتا ہے, شیطان کے پاس بڑی پاورز ہیں, اسے ایزی نہ لیا کرو کبھی بھی, اور تیسرا وہ جو آپ کے اپنے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. یہ 3 خواب آتے ہیں. ان تینوں خواب کی تعبیر آپ جان سکتے ہیں, کیونکہ یہ علم, خواب کی تعبیروں والا علم ایک علم ہے. یہ پرانے کوشچن کے اوپر دوبارہ لیٹ ہو گیا, یہ غیب کے علم ہے اور اس میں نہیں آتا. یہ ایک علم ہے جس کے ہنٹس اور وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کس طریقے سے علم کی ایک ڈیفینیشنز ہیں, وہ آپ کو دی گئی ہیں. استخارہ کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہو بھائی, استخارہ نہیں ہوتا, کلیئر کٹ بات ہے. پھر تو وہی بات آ جائے گی, پھر میں دنیاوی باتوں کی طرف چل رہوں گا. بائک والے کا استخارہ تو کبھی بھی صحیح نہیں آتا, سیوک والے کا استخارہ اچھا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیوک والے پہ ابو مان جاتے ہیں, باقی ابو نہیں مانتے. تو یہ اس طریقے سے آؤ گے تو یہ استخارہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. استخارہ جو اسلام میں ہے وہ استخارہ صرف ایک دعا ہے. وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز میرے حق میں صحیح ہے تو ہو جائے, اور اگر نہیں ہے تو آپ کسی طریقے سے اسے میرے راستے سے ہٹا دیں, اور اگر نہیں ہٹے گا تو پھر مجھے صبر دیں کہ میں اس کو بیر کر سکوں. یہ استخارہ ہے اصل میں. یہ استخارہ کیا آپ سوچیں اگر اچھی چیزیں آئیں گی تو وہ اللہ کا پازیٹیو رسپانس ہے, غلط چیزیں نہیں بھائی. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, چیلنج لے کے اس چیز کو. آپ 3 دن کا استخارہ ہوتا ہے نا, قول ان لوگوں کے جو سو کالڈ پیر بابے فقیر جو یہ لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی دکانیں انجینئر بھائی نے بند کرا دی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ آ رہے ہیں تو وہ پہلی بات یہ ہے پیسے لے کے استخارہ کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے اپنا حلوہ لینا ہے. میں بات ہمیشہ کہہ رہا ہوں, پیر بابوں کا مین مسئلہ ہے حلوہ لینا, اور کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو حلوہ کھانا ہے. وہ اسی لیے ساری چیزیں آپ سے خود کراتے ہیں, یہی ریزن ہے, وہ اسی لیے آپ سے سارے کام خود کراتے ہیں, آپ کو خود نہیں. کیوں آپ کو کہتے ہیں دین خود نہ پڑھ؟ یار میری سمجھ سے باہر ہے یہ چیز. دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہوگا, کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی سوائے مولویوں کے جو آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ میں پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. استغفر اللہ. آپ ہندو سے ملو, وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا ہماری کتاب پڑھے تو آپ گمراہ ہو جائے گے. آپ کرسچن سے ملو, وہ آپ کو کبھی نہیں کہے گا بائبل پڑھو گے تو گمراہ ہو جائے گے. اصل میں ایک بات کس کی ہے؟ حلوے کی. یہ نہیں بھولنا, ساری بات ہے حلوے کی اور پیسے کی. پیسے کی گیم ہے بابو, پیسوں کا چکر ہے بابو بھیا, پیسوں کا چکر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کلیئر کٹ رکھے گا. استخارہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ استخارہ جو کراتے ہیں بالکل غلط کرتے ہیں, بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کر کے وہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں بہتر ہے تو یہ ہو جائے میرے ساتھ, نہیں ہے تو آپ اس کو سب راستے سے ہٹا دیں, یا مجھے اس کو برداشت کرنے کی وہ دے دے گا. صرف اتنی سی استخارہ,
اور استخارہ کچھ بھی نہیں ہے. رشتوں پہ استخارہ کرانا, کاروبار پہ استخارہ کرانا, یہ سب انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں. یہ جو استخارہ ہے نا, یہ کسی بھی بڑے معاملے کو وہ کرنے کے لیے, یا جس میں آپ کا جس بات کو لے کے آپ کے دل میں بہت ڈر ہو یا بہت زیادہ گھبرا رہے ہو تو آپ وہ کرتے ہیں. استخارہ کو لوگوں نے بزنس بنا دیا. ٹھیک ہے, شادیوں سے پہلے تو استخارے کبھی ہوتے ہی نہیں تھے. آپ صحابہ کے دور میں جائیں گے نا, کبھی بھی استخارے شادیوں سے پہلے نہیں ہوئے. اگلا کوشچن. اگلا سوال ہے کہ اہل بیت کون کون ہے؟ اہل بیت کون کون ہے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے اہل بیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں, سب سے پہلے تو وہ آ گئے اہل بیت. ٹھیک ہے, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو وفات پا گئے تھے, ان کی زندگی نہیں چل سکی تھی, بیٹیاں. اب اہل بیت کے اندر حضرت فاطمہ نہیں ہے صرف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, جن میں سے 3 بیٹیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. ٹھیک ہے, ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں. ٹھیک ہے, 2 بیٹیاں, وہ بھی اہل بیت ہے. اب کوشچن بڑا اچھا کوشچن لگا مجھے, یہ لگا تھا, مطلب یہ جب آیا تھا, میں نے پڑھا تھا خود سے, تو یہ ہمارے سنی بھائی کا کوشچن ہے. یہ میں نے ان کی باقاعدہ پروفائل ویو کی تھی اور اس کو وہ کرا تھا کہ سنی بھائی کا کوشچن ہے. اہل تشیع کا ہوتا تو وہ کبھی کوشچن نہیں کرتا, کیونکہ اس کی ہم سے زیادہ پکڑ تھی اس بات پہ. بے شک اس میں تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ہیں وہ اہل بیت ہیں, جس میں حضرت خدیجہ بھی آتی ہیں, حضرت عائشہ بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں آتی ہیں, وہ ساری اہل بیت میں سے. اب کوشچن یہ ہے کہ صرف حضرت, آپ کے بیٹے تو آگے زندگی نہیں چلی تو وہ تو وہیں چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت عثمان 2 بیٹیاں کے نکاح میں تھے, حضرت عثمان سے 2 بیٹیاں نکاح میں تھیں. حضرت عثمان سے بھی آپ کو پتا ہے ان بیٹیوں سے بھی آگے اولاد تھی. وہ کہاں ہیں, وہ اہل بیت میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے جو پڑھا اور سمجھا, جو مجھے چیز سمجھ میں آئی, مولا علی سے جو اولاد چلی اور حضرت فاطمہ سے, وہ اہل بیت میں اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ قریش کے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ان کے گھر والے ہونے کے بعد جو کنڈیشن ہے کہ آل اولاد وہ قریشوں میں سے ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتا ہے پہلے بہت کانسیپٹ ہوتا تھا کہ بھی لوگ اور اس کا, ٹھیک ہے, اور وہ اس آل میں سے ہونا چاہیے تھا. جب آپ یہ ساری آلیں جوڑتے ہیں نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت ابراہیم تک آل جاتی ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم کی آگے حضرت نوح تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اس سے پورا سلسلہ چلایا ہوا تھا. تو یہ قریش سے ہونے چاہیے تھے, جس میں مولا علی آتے ہیں, کیونکہ وہ قریش سے ہی تھے. ان کے چچا زاد بھائی تھے نا, ان کے چچا زاد بھائی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے, اور ان کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پاس بڑے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حضرت ابو طالب کے پاس. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس. ٹھیک ہے, جو حضرت علی کے والد تھے. ٹھیک ہے, ابو طالب. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرورش لی ہوئی ہے. پھر مولا علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرورش لی ہوئی ہے. تو اہل بیت کے اندر صرف حضرت علی کی اولاد کیوں آتی ہے, اس کا ایک کانسیپٹ کلیئر کر لو, کیونکہ وہ قریش میں سے تھے. حضرت عثمان قریش میں سے نہیں تھے, اس لیے ان کی اہل اولاد اور اس میں نہیں چلتی. لیکن ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اہل بیت میں آئیں گی, یہ کلیئر کٹ رکھو. یہ اختلاف اہل تشیع سے میرا ذاتی طور پہ تو ہے, میرے استادوں کا بھی ہے, ہمارا سب کا ہے, ہونا چاہیے کہ بھائی تم اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ کے بچوں کو وہ کرتے ہو اور حضرت فاطمہ کو وہ کرتے ہو, تو تم حضرت عائشہ کو اہل بیت میں کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں کرتے, جس میں حضرت زینب بھی آتی ہیں, حضرت عائشہ بھائی, حضرت, ہاں, لیکن ان کو بھی کنسیڈر کرو نا. حضرت عائشہ کو, وائف کو بھی, حضرت خدیجہ کو بھی تو کنسیڈر کرو, یہ نہیں کرتے. تو اہل بیت کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اہل بیت میں آتی ہیں, اور حضرت علی, مولا علی اور حضرت فاطمہ سے جو اولاد چلی ہے وہ ساری اہل بیت میں آتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے صرف خاص, کیونکہ وہ قریش میں سے تھے.